رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین. پھر فرمایا تیسرا دور آئے گا، ثم تکونو ملکن عاقبن، ظالم ملوکیت، بادشاہ محل بنیں گے، ٹھاٹ جمیں گے، ظلم کا سکہ رواں ہوگا، ناجائز قتل ہوں گے. حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی محمد ابن قاسم بلا کر شہید کر دیے گئے، ورنہ اسی وقت پورا یہ جزیرہ نما ہند جو ہے، انڈین پیننسولا، اس وقت پورا کا پورا مسلمان ہو جاتا. لیکن ملوکیت کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پبلک کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جائے، پاپولر ہونا شروع ہو جائے، ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. اسی دور ملوکیت میں واقعہ کربلا ہوا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے. اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں واقعہ حرہ ہوا، مدینے کی بے حرمتی ہوئی 3 دن تک. اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے. میں اب کیا گنواؤں. حضور نے جب فرمایا ثم تکون ملکا عاقبا، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یہ اسی کی شرح. فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا دے. پھر چوتھا دور آئے گا، ثم تکون ملکا جبریا، پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ. میں نہیں کہہ سکتا اس وقت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا، اب چونکہ یہ دور ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں، لہذا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ملوکیت چاہے ظالم تھی، بادشاہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں بہت اچھے اچھے بھی ہوئے ہیں. تاریخ انسانی میں مسلمانوں کے جیسی عمدہ مثالیں ہیں، عمدہ بادشاہوں کی شاید تاریخ کے اندر کوئی اور مثالیں پیش نہ کی جا سکتی. لیکن یہ کہ اس کے بعد جو دور آیا، کہیں ہم تاج برطانیہ کے غلام بن گئے، ملکہ برطانیہ، شاہ برطانیہ، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ، کہیں فرانس کے، کہیں اٹلی کے، کہیں ہالینڈ کے، کہیں اور اسی کے فرانس کے. اس طرح سے پورا عالم اسلام جو ہے کولونیل دور کے اندر غلامی کے دور میں چلا گیا. یہ چوتھا دور تھا. لیکن یہاں تھوڑا سا توقف کر لیجئے، یہ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہو گیا ہے. کہتے ہیں دنیا والے کولونیل دور ختم ہو گیا، حقیقت میں ختم نہیں ہوا. براہ راست حکمرانی ختم ہوئی ہے، انڈائریکٹ رول جاری ہے، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہی حکومت کر رہے، بٹن وہی سے دبتے ہیں، ہم جا کر جھولیاں انہی کے سامنے پھنساتے ہیں، انہی سے کبھی سرمایہ کاری کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی قرضوں کی بھیک مانگتے ہیں، ان کے چشم ابرو کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں. ہماری جنگ اور صلح ان کے تابع ہے، ہمارے تمام وسائل ان کے تسلط میں ہے. وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا. فرق صرف یہ ہے پہلے براہ راست حاکم تھے، آج بالواسطہ حاکم. لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا. یوں سمجھیے جیسے کراچی میں لانڈی کورنگی میں کئی نمبر آتے ہیں بسوں میں، کراچی لانڈی نمبر 1، لانڈی نمبر 2، لانڈی نمبر 3، پھر کہیں 3.5 بھی ہوتا ہے. آج ہم بیچ میں کھڑے ہیں اس چوتھے دور کے. کہ حضور کے قول کے مطابق ملکن جبرین، کیا دور ابھی جاری ہے، رزق ختم ہو گیا ہے، رزق ابھی باقی. لیکن ایک بات تو بڑی تلخ ہے، ابھی بقیہ رزق میں بڑی قیامتیں گزرنے والی. اسی بقیہ جس میں وہ مارکا پیش آنے والا ہے، اسی میں وہ ملاحم ہوں گے، اسی میں وہ الملحمۃ العظمیٰ ہوگی، اسی میں دجال اکبر کا ظہور ہوگا. اس میں ہمارے اوپر تکالیف اور مصائب ابھی اور اس کے سائے گہرے ہوں گے، اور کچھ روز سزاؤں سے لہو برسے گا، اور غمناک یہ تاریک اندھیرے ہوں گے. لیکن اس کے بعد فرمان نبوت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا. ثم تکون خلافت علی بالعاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی بالعاج النبوہ کا. دوبارہ وہی دور، میں نہیں وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں دوبارہ قائم ہو کر. میرے کئی دوستوں نے کہا ہو کر رہے گا، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو کر رہے گا. صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں کتنی دیر ہے.
جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ حضور سے کہلوایا گیا، تبھی کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، لوگوں جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا وہ جلدی پورا ہوگا یا دیر میں، ہوگا ضرور پورا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نوید دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا، اور اس میں ابدرا نور علی نور۔ دو حدیثیں اسی کتاب میں شامل ہیں، پھر عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو مل جائے گا اگر نہیں ہے اس وقت، اور میں چاہتا ہوں آپ ان کے متن یاد کریں، ان حدیثوں کے مبلغ بن جائیں، ان آیات کو حفظ جان بنائے، تاکہ مایوسی کا مداوع ہو سکے، ہمتیں جو پست ہو رہی ہے ان میں دوبارہ عزم جمع پیدا ہو سکے۔ اس لیے ہم نے بڑی تعداد میں اسے شائع کیا ہے، 100 کے پیکج کے اندر آپ کو یہ مل سکے گا اگر آپ لینا چاہیں۔ عام کریں، پھیلائیں۔ پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی، صحیحین میں سے ایک، سند کے اعتبار سے بلند ترین درجہ، حضرت ثوبان اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرماتے ہیں ان اللہ ذرا لی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سکیر دیا، لپیٹ دیا، فرائے کو مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا دُعِيَ لِي مِنْهَا، اور یقین رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے اس طرح زمین کو سکیر کر اور لپیٹ کر دکھاتی ہے۔ اب جس شخص کو بھی محمد کی رسالت پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت حضرت مقداد سے، یہ مسند احمد ابن حنبل کی روایت، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، اس روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا نہ کملوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ کل روئے ارضی پر ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا۔ لیکن اس میں بڑی اہم بات ہے، ہمارے بعض دانشور آج جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اس کا توڑ اس حدیث میں ہے، اور ہمیں صدمہ ہے، علامہ اقبال کا فرزند، اور وہ اس مغالطوں کو عام کر رہا ہے، اور بھی چھٹ پئی ہے دانشور سے، ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اب وہی بات کہی ہے ڈاکٹر جاوید اقبال نے، اس حدیث میں اس کا توڑ ہے۔ اسلام کا غلبہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ بعز عزیز و ذل ذلیل، یا تو کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ ہوگا، اور یا کسی کمزور کی مغلوبیت کی بنیاد پر ہوگا۔ اما یعزہم اللہ، یا تو اللہ گھر والوں کو، خیمے والوں کو اعزاز عطا فرمائے گا، فیکونون من اہلہا، وہ اسلام ہی کے کلمے کو قبول کر لیں گے، وَإِمَّا يُذِلُّهُمْ، یا اللہ انہیں مغلوب کر دے گا، فَيَدِينُونَ لَهَا، اور ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اسلام کی عابداری اختیار کر۔ یہی دو راستے ہیں، یہی سورہ توبہ میں بتایا گیا تھا، ان یہودیوں سے، ان نصارہ سے مسلمانوں جنگ جاری رکھو، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، چھوٹے بڑے اسلام کی بالادستی کو قبول کریں۔ میثاق مدینہ یہ تو اصل میں جد و جہد کے دوران کا ایک مرحلہ ہے، دوران میں تو کبھی صورتحال بدلتی ہے، تدبیریں ہوتی ہے، صلح بھی ہوتی ہے، جنگ بھی ہوتی ہے۔ آخری فیصلہ قرآن کا کیا ہے؟ مسلمان اور غیر مسلم مل کر ایک امت نہیں بن سکتے، ایک ملت نہیں بن سکتے۔ اسی بنیاد پر پاکستان بنایا۔ دو قومی نظریے کا سب سے بڑا پرچارک علامہ اقبال، وطنی قومیت کی نفی کرنے والا شدید ترین الفاظ میں علامہ اقبال، اور اس کے فرزند جو ہے وہ ایک قوم ہونے کا تصور دے رہے ہیں، مسلمانوں اور غیر مسلموں۔ یہاں تو ایک ہی راستہ ہے، صحابہ کرام کی فوجیں جب نکلی کہاں گئی؟ تین آلٹرنیٹو، ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے ہوگے، بھائی ہوگے، جان مال عزت آبرو املاک جائیداد ہر چیز جیسی ہے ویسی رہے گی، ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہوگے۔ یہ نہیں تو چھوٹے بنو، اسلام کی بالادستی قبول کرو، جزیہ دینا منظور کرو، اور یہ بھی نہیں تو صرف ایک تھرڈ آپشن ہے، آؤ میدان میں، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ یہ ہے تاریخ۔ آخری بات جو کری گئی سورہ توبہ میں وہ تو یہ ہے، میثاق مدینہ تو درمیان کی تدبیر ہے، معاہدات ہوتے ہیں، معاہدات تو مشرکین عرب سے ہوئے، جس کی کامل تنسیخ کی
براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، سارے معاہدات آج ختم کیے جا رہے ہیں، اعلان عام کیا جا رہا ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے، باطل وہی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت بیان ہے، حق و باطل لے کر قبول۔ علامہ اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں، ہمارا ذہن میں رکھیے، حضرت مقداد کی اس حدیث نے بہت بڑا عقدہ حل کیا، اسی لیے جب حضور سے یہ الفاظ سنے حضرت مقداد نے تو کہتے فقلت، میں نے اپنے دل میں یہ کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں، دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا، یہ تبھی ہوگا جبکہ کل عرضی پر کوئی گھر نہ بچے، کوئی خیمہ نہ رہے جو یا تو اس کے گھر والے اور خیمے والے اسلام لے آئے یا اسلام کی تابع داری قبول کر لے، سب کے لیے تیار ہو، تب ہوگا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ لیکن یہ جو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہے، علامہ اقبال نے در حقیقت انہی کا نقشہ کھینچا ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، بہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شخص گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا وقت توحید سے۔ میں نے اس پر جو عنوان قائم کیا ہے، کل جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ پورا کا پورا عالم کرہ ارضی جگمگا اٹھے گا، اشرقت الارض بنور ربہا، وہ نور رب کا جب اطمینان ہوگا پوری یہ زمین اس سے چمک اٹھے۔ یہ ہے وہ پیشین گوئیاں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا۔ چھوٹی سی بات یہ ہے، پہلے خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوا، کل روئے ارضی پر ایک دم نہیں ہو گیا، ایک ملک جزیرہ نما عرب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی جد و جہد، عیسیٰ، قربانی، اس کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب کہاں یہ نظام قائم ہو گیا۔ پھر پھیلا، پھر توسیع ہوئی، 3 لشکر نکلے تھے، مشرق مغرب شمال، شمال میں اوسیائے کوچک ترکی کا علاقہ، مشرق میں خراسان تک، مشرق میں یہ ماوراء النہر تک، مغرب میں اوقیانوس تک، دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے کھوڑے ہم۔ اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک جگہ سے ہوگا، یہ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا۔ پہلے اس کے جو شواہد ہیں وہ سمجھ لیجئے، پھر حدیثیں میں سامنے لاؤں گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مغرب سے یہ سیلاب نیو ورلڈ آرڈر کا چلا، جو کہ در حقیقت یہودیوں کا مالیاتی نظام ہے، اس مالیاتی شکنجے میں انہوں نے یورپ امریکہ کو جکڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد ان کی فتوحات کا دائرہ عالم عرب ان کے شکنجے میں آ چکا۔ ابھی آپ نے خبریں پڑھی ہوگی، اب تو ہزاروں فنڈامنٹل سعودی عرب میں گرفتار ہو رہے، علماء گرفتار ہو رہے۔ یہ ساری حکومتیں جو امریکہ کے ایجنٹوں پر مشتمل ہے، در حقیقت یہی سب سے پہلے اپنے ہاں کے جو مسلمان ہیں، جنہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، سب سے پہلے تشدد ان کی طرف سے ہوگا۔ بہرحال اب اس سے آگے ہے عالم اسلام کا وہ حصہ جس میں میں اور آپ بھی ہے، یہ غیر عرب عالم اسلام، ایران سے شروع ہو کر پھر افغانستان، جو حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا، یہ پورا افغانستان، کچھ تھوڑا سا حصہ ایران کا، کچھ تھوڑا سا حصہ روسی ترکستان کا، کچھ حصہ پاکستان کا، یہ سب حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا۔ اس کے ضمن میں جان لیجئے اب یہ نیوکلیس بننے والا ہے، یہاں سے خلافت کا آغاز ہو کر رہے گا۔ اس کی شواہد کیا ہے؟ پہلی بات نوٹ کیجئے، ختم نبوت کے بعد سارا سلسلہ مجددین کا ہے رحمہم اللہ، 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ 11ویں صدی سے یہ صنم خانہ ہند، مجددین کی آماجگاہ، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، 11ویں صدی ہجری، یا الفسانی اسی کے دوسرا 1000 سال وہیں سے شروع ہوا۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی میں سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھی شہید شاہ اسماعیل شہید، 14ویں صدی میں شیخ الہند، اسیر مالٹا، انگریز سے ٹکرا جانے والا، یہ مضمون ہم نے چھاپا تھا، اگرچہ چھپا تھا وہ پاکستان روزنامہ پاکستان میں، ہم نے بھی اسے چھاپا، اب دوبارہ جو کتاب کا شائع کیا ہے، انگلینڈ میں، انگلستان میں خلافت کی اذان کے عنوان سے اسپیشل ایک جو ہے ندائے خلافت کا ایشو آیا ہے، اس میں دوبارہ ریپیٹ کیا
اسے آپ کو اندازہ ہوگا شیخ الہند کی شخصیت تھا. جرمنی تک سے ان کی گفتگو چل رہی تھی. دارالخلافہ ترکی سے گفتگو چل رہی تھی. ہندوستان کو آزاد کرا کر دوبارہ اس کو ایک دارالاسلام کی شکل دینا. اس لیے کہ اس وقت تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندو ابھی سویا ہوا تھا. وہ غلامی کا جو بھی اس کے اوپر اثر پڑا تھا مسلمانوں کی 1000 سالہ غلامی کا، اس کی وجہ سے اس میں